دیکھیے دوست نے سوال یہ کیا ہے کہ آج کل اس قدر ڈس انفارمیشن اور جھوٹ ہے انسان کس طرف جائے، اور دوسری طرف ہر طرف نا امیدی پھیلی ہوئی ہے، تو کس بنیاد پر ہم امید کی بات کریں؟ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آج پوری دنیا کے کفر کو دیکھیں کہ کس مملکت کے خلاف وہ صف آ رہا ہو، پاکستان کے خلاف۔ دنیا کا کوئی کفر ایسا نہیں، چاہے وہ ہندو زائنسٹ ہوں، چاہے وہ کرسچن جیوش زائنسٹ ہوں، چاہے ہمارے داخلی دشمن ہو، خارجی دشمن ہو، پوری دنیا میں اگر کسی مسلمان ملک کے خلاف کی جمع ہوئے ہوئے تو پاکستان کے خلاف۔ اس بات کو نوٹ کیجیے کہ ہمارے خلاف کیوں جمع، وہ ایسی کیا بات ہے ہمارے ملک میں جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے خطرناک ہے اور ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ اللہ نے کچھ تو دیا ہے آپ کو، آپ کے اندر کیا وہ روحانی کنٹینٹ ہے، آپ کے اندر کیا وہ ملٹری پاور ہے، آپ کے اندر کیا وہ افرادی قوت ہے، آپ کے اندر کیا وہ جغرافیائی لوکیشن آپ کی ایسے ہے، کیا وہ منرل اور نیچرل ریسورسز آپ کے پاس ہیں، کیا وہ اس قوم کا جذبہ جنون اور عشق ہے کہ دشمنوں کو، پوری کائنات کے دشمنوں کو خوف یہ ہے کہ اگر یہ شیر جاگ گئے پھر کفر کو کہیں چھپنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ تو کیوں ان شیروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ دیکھیے اس وقت دشمن ہر طرف سے حملے کر رہا ہے، ہمیں دشمنوں سے تو کوئی شکایت، اس کا تو کام ہے، گریز کا کام وہی ہے جو وہ کر رہا ہے۔ انہوں نے ہم پر حکومت بھی ایسی مسلط کر دی ہے جو انہی کے افراد ہیں، وہ میڈیا کے ذریعے ڈس انفارمیشن اور جھوٹ پھیلا کر قوم کو مایوس کر رہے ہیں، وہ دہشت گرد تنظیموں اور تحریکوں کو پیدا کر کے پاکستان کی ریاست کو اندر سے کمزور کر رہے ہیں، مسلمانوں میں فتنہ اور فساد پیدا کر رہے ہیں، وہ ہماری معیشت پر قبضہ کر کے اس ملک کو بھوکا مارنا چاہتے ہیں، نہ ڈیم بننے دیتے ہیں، نہ خوراک کے ذخیرے جمع ہونے دیتے ہیں، اور آئی ایم ایف کے ذریعے اس ملک پر قرض مسلط کر کے ہماری کمر توڑ رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس ملک کے دفاع کے لیے جو ادارے ہیں، فوج اور آئی ایس آئی، ان کے خلاف ایک ایسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جیسے پورے ملک میں سب سے بڑے فساد آئی ایس آئی ہی پیدا کر رہی ہے۔ جو کام وہ کہتے ہیں آئی ایس آئی نے کیا، اس کا دشمن کا کھیل تو سمجھیے، لیکن اگر وہ اس قابل ہوتے کہ جو وہ چاہتے ہیں کر جاتے تو آج اللہ نہ کرے ہم عراق یا افغانستان کی طرف۔ میں جواب مکمل کروں گی۔ اللہ کے فضل سے ہماری قوم ان کے دشمنوں، ان کی چالوں کو دیکھ بھی چکی ہے، جو دشمن ہم پہ مسلط کیے گئے تھے ان کو ایکسپوز بھی کیا جا رہا ہے، ہماری سرحدوں پہ، ہماری سرحدوں کے اندر اور باہر جو دشمن داخل ہو چکے تھے ان کو نکالا بھی جا رہا ہے، قوم کو ایک نئی امید اور نئی حوصلہ بھی دیا جا رہا ہے، اور یہ قوم اپنے تمام تر کمزوریوں کے باوجود اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والی دوبارہ متحد بھی ہو رہی ہے۔ یہ آپ کو اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ عام افراد صرف اخبار اور میڈیا کے ذریعے بھی انفارمیشن لیتے ہیں۔ اللہ کے بندے جن سورسز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے، عقلی بنیادوں پر بھی اور روحانی بنیادوں پر بھی۔ علامہ اقبال نے جو خبریں 1930 میں دی تھی، جو 1922 میں دی تھی، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام اور دنیا کی امامت کا، کوئی عقل میں آنے والی بات ہے وہ؟ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیچ کے ساحل سے لے کر تابہ خار کے کاشغر، اس وقت جب خلافت ٹوٹی تھی اور پوری امت مسلمہ بکھر گئی تھی بالکل چاروں طرف، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں ظاہری طور پر سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ جان بچا کر، اس وقت حضرت سراقہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایرانی بادشاہ کے کنگن تم اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہو، اور 3 سال کے بعد وہی کنگن حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں سے، جب پرشین امپائر کو مسلمان روکتے ہوئے چلے گئے بیٹل آف قادسیہ کے بعد، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ عقلوں میں نہیں ہوتی، اس کے اپنے اسکیم ہیں، اس کے اپنے راز ہوتے ہیں، اس کا رازدار بنیے۔ اسی لیے بار بار اقبال ایمفسائز کرتا ہے خودی کے ترجمہ ہوئیے خدا کے رازدار، کیونکہ پھر وہ آپ کو شیئر کرے گا، آپ سے پوچھے گا، آپ کو بتائے گا کہ میں نے لوح قلم سے لوح محفوظ میں قلم اعلیٰ سے میں نے یہ راز لکھی۔ اقبال جب کہتے ہیں کہ میری شاعری کو شاعری نہ سمجھو، میں ہوں محرم راز درون خانہ، میں اندر کے راز جاننے والا۔ تو وہ بشارت جب وہ کہتے تھے کہ دل تھام کے فریاد کی تاثیر تھے، تو کون مان سکتا تھا کہ 7 سال کے بعد فریاد کی تاثیر 27 رمضان المبارک کو جمعۃ المبارک کے دن پاکستان کی شکل میں آپ کو نظر آئے۔
بنام رکھیے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف خطرات ہیں اس سے زیادہ بڑی طاقتیں پاکستان کا دفاع کر رہی ہیں، ظاہری بھی اور روحانی بھی۔ جب آپ کی باتوں سے جس طرح کہ آپ روحانی انلائٹنمنٹ کے اوپر ایمفسائز کر رہے ہیں، سے جو اسٹریٹجک اسپیکٹ ہے وہ تھوڑا سا انڈرمائن ہو جاتا ہے۔ آپ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو وہ اپنی تمام تر اسٹریٹجیز کو ایگزاسٹ کر کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے کہ اس کا جواب کہاں سے آتا ہے۔ جب ہم اس روحانی اسپیکٹ کے اوپر اوور ایمفسائز کر دیتے ہیں تو ہمیں دوسری طرف یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے لیڈرز، ہماری فوج، ہماری ISI یہ کہنے کا بھی حوصلہ نہیں رکھتی کہ ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے۔ جب یہ انحطاط ہوگا تو وہاں پہ روحانیت کیا ہے؟ یہ آپ نے فرمایا کہ روحانی ڈائمینشن پہ اوور ایمفسائز، روحانی ڈائمینشن پہ ہم ایمفسائز کر رہے ہیں، اس پر اوور ایمفسائز تو کیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے، یہ اتنا کرٹیکل ڈائمینشن ہے ایک مومن کے وجود کا، ایک مومن کی اسٹریٹجک پلاننگ کا۔ لیکن اس میں کہاں یہ تاثر ہم نے دیا یا تاثر تاریخ اسلام میں کب بھی تاثر آیا کہ مسلمانوں نے اپنی جنگی حکمت عملی میں کوئی کمی چھوڑ دی؟ ممکن نہیں۔ جب ہم وعدہ لہم من استطاعتم من القوہ کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ جو تمہاری صلاحیت ہو اس کے مطابق اپنی تمام بیٹل پریپریشن تیار رکھو، وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، عزم کے بعد توکل ہے۔ عزم تو پہلے ہم نے کر کے اپنی بیٹل پلاننگ، اپنی اسٹریٹجی، اپنی ویپن سسٹم، اپنے سسٹم، اپنی سبمرین، اپنے ہتھیاروں کو، اپنے آرمرز کو ہم نے تیار کرنا ہے، اپنے نیوکلیئر میزائل پروگرام کو ڈیولپ کرنا ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ تقدیر ضرور تبدیل کرتا ہے، لیکن تقدیر تبدیل کرنے کے لیے بھی بندہ مومن کی تدبیر کام کرتی ہے۔ اقبال جب کہتے ہیں کہ تمہاری تدبیر تمہاری تقدیر بنے گی تو اٹ از آبویسلی ڈائریکٹلی ایمفسائزنگ کہ دنیا کی کوئی پلاننگ کا ایسپیکٹ خالی نہیں چھوڑنا۔ وہ طالبان جو کہ ہماری اسٹرینتھ تھے، ان طالبان کو ہم نے ان طالبان کے ساتھ مکس اپ کر دیا جو بنکنرز ہے اور انسرجنٹس ہیں۔ ہمارا میڈیا، ہماری فوج، ہمارا ISPR یا ایون آپ بھی اپنے پروگراموں میں لاؤڈلی یہ بات کہتے رہے کہ ان تحریک طالبان والوں کا پلے طالبان کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پیچھے کوئی تھنک ٹینک، کوئی فوج کے اندر ایسا سیگمنٹ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے جو اس طرح سے سوچتا ہے، یا یہ آپ کا اپنا برین چائلڈ ہے؟ میرے دوست، اللہ کے فضل سے جو بات ہم کر رہے ہیں اب وہ قوم کی آواز بن گئی، نوجوانوں کی بھی، مجاہدین کی بھی، ہماری مسلح افواج کی بھی،